کچھ خواتین بھی ہیں جن کو انٹیروگیٹ کیا، پھر پتا چلتا ہے تفتیش دوبارہ چینج ہو گئی ہے۔ پہلے تو میں شکیل بٹ کا نام لیتا تھا، لیکن اب میں اس کی حمایت میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ احسن شاہ چلان ہوگا؟ میرا نہیں خیال۔ یہ بھی بات میں بتا دوں آپ کو کہ ایک ٹیم ہے وہ تیار کر دی گئی ہے، وہ دبئی جا رہی ہے ریڈ وارنٹ لے کے ٹیپی بٹ صاحب کو پکڑنے کے لیے۔ ٹیپو کی دفعہ تو کچھ کر نہیں سکے، 3 دفعہ تفتیش کا بدل جانا اتنے بڑے مقدمے کا، یہ کلمیاں نہیں ہے۔ احسن شاہ نے یہ مانا وہ مانا، وہ عدالت جا کے کہہ دے گا کہ میں نے تو پولیس کی چترول سے مانا۔ یہ ساری باتیں اگر آپ میری بغور سنتے چلے جائیں گے تو ساری باتیں کھل کے آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی۔ میرا نام یاسر شمعون خان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل۔ یہ ویلاگ کرتے ہوئے مجھے سچ پوچھے تو افسوس بھی ہوتا ہے، دل میں ایک ٹیس سی بھی اٹھتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑی واردات ہے، ایک بڑا قتل ہے بلاج ٹیپو کا، اور اس میں ہونے والی تمام تر پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرنا بھی میری صحافتی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ویلاگ میں بہت سے لوگوں کا نام لیا۔ میں نے شکیل بٹ کا بھی نام لیا جبکہ وہ نہیں ہے انوالو، لیکن نام لینے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم محکمہ پولیس کو حرج الامکان نہیں کر رہے تو اٹ مینس کہ صحافی برادری کا یا فیلڈ رپورٹنگ میں کام کرنے والے ان مزدور قلم صحافیوں کا یہ کام ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر اپنی نظر رکھیں۔ اب تھوڑا سا ہم بیک ڈرا میں چلے جاتے ہیں۔ قتل ہوتا ہے، چونک علاقے میں پرچہ ہو جاتا ہے، پرچہ ہونے کے بعد تفتیش کچھ دنوں کے بعد چینج ہو جاتی ہے، آرگنائز کرائم یونٹ چلی جاتی ہے۔ ایک ایماندار، ایک محنت کش، ایک دلیر پولیس افسر اور ذہین پولیس افسر محمد علی بٹ کے پاس ان کی تفتیش چلی جاتی ہے۔ اسی دوران ایک ایس پی صاحب بھی اس تفتیش کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ محمد علی بٹ صاحب دلیری کے ساتھ اس تفتیش کو کرتے ہیں۔ ایک جی اے ڈی بنتی ہے، جی اے ڈی میں سربراہی آفتاب احمد پھلنوان کرتے ہیں۔ وہ ایک دلیر، نڈر، بہادر اور ایک نہایت ہی ایماندار ڈیڈ آنسٹ پولیس افسر ہیں۔ وہ خود ہی اپنے آپ میں ایک تحریک اور ایک اپنی مثال ہے۔ وہ کچھ دنیا سے چھپا نہیں ہوا ان کا۔ وہ پوری ایمانداری سے اس کی تفتیش کرتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے تفتیش دوبارہ چینج ہو گئی ہے اور وہ انویسٹیگیشن چونگ میں چلی گئی ہے۔ اب ان چیزوں کو آپ نے، یہ میں سارے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے چونگ میں پرچہ کٹتا ہے، انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ اس کی تفتیش شروع کر دیتا ہے، کوئی پیش رفت نہیں نظر آتی، آرگنائز کرائم کے پاس اس کی تفتیش چلی جاتی ہے۔ محمد علی بٹ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے تمام تر ان ملزموں کو پکڑتے ہیں۔ 9 ملزم پکڑتے ہیں، جس میں احسن شاہ ہے، جس میں علی پٹھان ہے، جس میں بادامی باغ سے ملک سہیل ہے، اور پھر ندیم وائیں وغیرہ ہیں، ان کے بھائی کو گرفتار کر کے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی گرفتاری ہوئی، کچھ خواتین بھی ہیں جن کو انٹیروگیٹ کیا، بلکہ اس تفتیش کا آرگنائز کرائم یونٹ نے سرکل اتنا زیادہ وسیع کر دیا کہ بلاج کے اہل خانہ کو بھی انہوں نے شامل تفتیش کر لیا۔ اور یہی ایک آنیسٹی کی سب سے بڑی مثال ہوتی ہے کہ یار کہیں پر بھی ہم سے سگم نہ رہ جائے، کہیں پر بھی ہم سے کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ شکیل بٹ نے اس میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ سوچتے ہوں گے پہلے تو میں شکیل بٹ کا نام لیتا تھا سب انسپیکٹر کا، لیکن اب میں اس کی حمایت میں بات کر رہا ہوں۔ میں نام اس لیے لیتا تھا کیونکہ میں ان کا کردار جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ ان کا ایک تعلق تھا ٹرکاں والی فیملی کے ساتھ۔ اس میں ان کا کردار کتنا فعال ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ٹیپو کی دفعہ تو کچھ کر نہیں سکے اس ملزم کو پکڑنے کے علاوہ اور نہ سزا دلوا سکے، کیا اس بار وہ کوئی کامیابی حاصل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ تو اس میں کوئی شبہ نہیں، ان کی ورکنگ قابل ستائش ورکنگ ہے۔ انہوں نے تمام ملزمان کا ادراک بھی کروایا، انہوں نے تفتیش بھی کی اور ساری چیزیں سامنے بھی رکھ دیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ ڈی اے جی آرگنائز کرائم ملک لیاقت صاحب کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، اور عمران کشور وہ بھی ڈی اے جی ہیں اور ملک لیاقت بھی ڈی اے جی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ لاہور کے ڈی اے جی جو ہیں انویسٹیگیشن کے، وہ عمران کشور تھے، یعنی کہ آرگنائز کرائم بھی انہی کے اندر ایک ونگ کے طور کے اوپر کام کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کے جواب دے ملک لیاقت صاحب عمران کشور صاحب کو تھے۔ عمران کشور صاحب کو اٹھا کر سپر سیٹ سے تھوڑا سا ڈی سیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایک ونگ کا ڈی اے جی لگا دیا جاتا ہے جو آرگنائز ونگ ہے۔
اس کا ڈی اے جی لگا دیا جاتا ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سی ایس پی افسران ان باتوں کا برا نہیں مناتے کیونکہ انہوں نے باہر طور یہاں پر یا وہاں پر کام ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن ملک لیاقت صاحب کی ان حالات میں جب اتنی بڑی تفتیش چل رہی ہو اور جہاں پہ 9 مئی کے مقدمات بھی کھلے ہوں، وہاں پر عمران کشور کی اور ملک لیاقت کی تفتیش کا چینج ہونا سچ میں ایک سوالیہ نشان ہے. کبھی کسی جرنلسٹ کا نام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اس نے کروائی ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ تیفی بٹ صاحب نے کروائی ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ 9 مئی کے کچھ معاملات تھے، اس میں تفتیش کو مزید بہتر آگے کرنا تھا تو ذیشان اصغر صاحب کو وہاں پہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن لگا دیا گیا. باہر تو ان میں سے کوئی بھی بات بطور رپورٹر مجھے تو نہیں پچھتی. آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی ہے کہ اگر آپ کو پچ رہی ہے تو اس کی ریزن بتا دیجئے، اور اگر آپ کو نہیں پچھتی تو وہ سوال جو آپ کے دل میں اٹھتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا احاطہ کر دیجئے. اب تفتیش پھر سے چونگ میں چلی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ احسن شاہ چلان ہوگا؟ احسن شاہ کی جب گرفتاری پڑے گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ گرفتاری کو اتنی جامع ہوگی، یا اس گرفتاری کے بعد جو ریمانڈ آئے گا اس ریمانڈ میں جو بیانات اس سے لیے جائیں گے کیا عدالت اسے تسلیم کرے گی؟ میرا نہیں خیال، میں نے آج سے پہلے ہوتے نہیں دیکھا، ضمانتیں ہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جن کے ایمان کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا ہے وہ 109 ہے. 109 ایک ہسٹوریکل مقدمہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. ان کے بعد تو کبھی کسی کو سزا آج تک پاکستان میں ہوئی نہیں ہے 109 کی بیس کے اوپر، بلکہ انڈیا کی بھی کوئی ہمیں ججمنٹ ملتی نہیں ہے. اگر کوئی دائیں بائیں سے نکل آئے تو اس کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ جو میری قانونی ماہرانہ صلاح ہے یا جو ایک نظر ہے اس میں تو مجھے کہیں بھی وہ کوئی سائٹیشن نظر نہیں آتی. اٹ مینز 109 میں اس طرح کنوکٹ نہیں ہو سکتا ملزم جس طرح مدعی حضرات تصور کرتے ہیں کہ اس کو سزائے موت ہو جائے، اس کو یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یہ بھی بات میں بتا دوں آپ کو کہ ایک ٹیم ہے وہ تیار کر دی گئی ہے، وہ دبئی جا رہی ہے ریڈ وارنٹ لے کے ٹیفی بٹ صاحب کو پکڑنے کے لیے. تو ٹیفی بٹ صاحب پکڑے جائیں گے؟ چلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ نہیں پکڑے جائیں گے، کیونکہ وہ تو کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ذرائع ہی بتا رہا ہے نا، انہی لوگوں کی باتیں بتا رہی ہیں، مختلف ویلاگز میں سنتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، کوئی اور خاص لوگ بتا دیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اب اللہ واللہ علم یہ بات کس حد تک سچ ہے کس حد تک غلط ہے. تو اگر تیفی بٹ صاحب دبئی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ٹیم وہاں جا کر صرف سیر و تفریح کرنے جا رہی ہے. انٹرپول ایک ایسا ادارہ ہے، کل میں نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا ہے، کہ یہ ایک بین الاقوامی پول ہے، ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر شراکت داری ہے انفارمیشن کی شیئرنگ کی. اور انفارمیشن کی شیئرنگ جب ہو جاتی ہے تو پھر یہاں سے ٹیم روانہ ہوتی ہے ریکوری کرنے کے لیے، یا پھر بندے کو گرفتار کرنے کے لیے، یا جو بھی اس کے پیچھے عوامل ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. ناظرین، نظر نہیں آ رہا کہ تیفی بٹ صاحب، دیکھیں گوگی بٹ صاحب تو اس میں انوالو ہی نہیں نظر آتے. میں ان کا سگا نہیں ہوں یا میری کوئی ان سے رشتہ داری نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگز میں بتایا کہ کچھ چیزیں ویلاگ میں جان بوجھ کے ہوا کی گولی کی طرح چھوڑنی پڑتی ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں نکلیں، لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کریں، ہم اس ڈسکشن کو سنیں تو پھر اپنے انالیسس میں لے کے آئیں، اپنے تجزیے میں لے کے آئیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے. اسی طریقے سے یہ ساری باتیں اگر آپ میری بغور سنتے چلے جائیں گے تو ساری باتیں کھل کے آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی. کہ آپ کو لگتا ہے کہ 3 دفعہ تفتیش کا بدل جانا اتنے بڑے مقدمے کا یہ کلمیہ نہیں ہے؟ اور جب وہاں اب جہاں پر تفتیش چلی گئی ہے کیا وہاں پر یہ لوگ بے گناہ ہو جائیں گے یا پھر ان کو گناہگر کر دیا جائے گا؟ اور اگر گناہگر کر دیا جائے گا تو وہ کون سی ایسی ایویڈنس ہے؟ ایویڈنس تو ساری سرکمسٹینشلی ہے، یعنی کہ حالات و واقعات پر مبنی ہے، ایک قیاس رائیوں کے اوپر مبنی ایک ساری ایویڈنس ہے کہ احسن شاہ نے یہ مانا وہ مانا. وہ عدالت جا کے کہہ دے گا کہ میں نے تو پولیس کی چھترول سے مانا. گوگی بٹ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی انوالومنٹ، ان کی ٹریول ہسٹری کچھ ایسا نہیں بتا رہی. اگر وہ ہیں گرفتار ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا گرفتار ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا رہا. لیکن ڈی اے جی آرگنائز کرائم یونٹ عمران کشور اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ ان کو بھی باہر جانے سے روکا جا رہا ہے اور جو باہر گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے لایا جائے گا. اس سے پہلے کتنے لوگ باہر سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ وہ تو وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑے لوگ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. کیا اس مقدمے میں بڑے لوگ گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک الگ سے سوال ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ بھی تشویش میں ضرور مبتلا ہیں. یہ بلاج کی موت نہیں ہے، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ موت کے اوپر ایسا توتی بولا گیا ہے جو بیرون ملک اور ہمسایہ ملکوں میں بھی اس کی گونج
بڑی زور و شور سے سنی گئی ہے. ناظرین، کسی کا لال ہے، کسی کا بیٹا ہے، پڑھا لکھا لڑکا تھا، پارٹی بوائے بھی تھا، ان عمروں میں ساری سب کچھ کرتے ہیں. وہ کون سے عوامل تھے کہ اسے مار دیا گیا؟ اب تو انفارمیشن یہ بھی آتی ہے کہ وہ مالشیا جو ہائر کیا تھا اسے یہاں تک کہا گیا تھا کہ موصب کو بھی مار دینا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے. اب جتنے منہ اتنی باتیں کھلتی چلی جائیں گی. میں نے آج آپ کو سادی سی شروع سے لے کے آج تک کی ساری ہسٹری ڈیزائن کر کے بتا دی ہے، چیدہ چیدہ چنی ہوئی باتوں پر مبنی. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان میں سے کون سی باتیں ٹھیک ہیں، کون سی باتیں غلط ہیں. باہر تو سی آئی آرگنائز کرائم کے ڈی ایس پی اور ان کے کمیٹی کے سربراہ آفتاب احمد پھلنوال اور ان کی ساری ٹیم بالکل اس بات کی مبارکباد کی حقدار ہے کہ جس جاں فشانی اور جس ایمانداری سے انہوں نے اس تفتیش کو ایک بالکل اینڈ تک پہنچایا، وہ ایک مہارت کی بات ہے. لیکن ان کی تفتیش بدلنے والوں کی بھی عجب مہارت ہے، کس گجب سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ہونے کیا والا ہے. جیسی کوئی چیزیں سامنے آئیں گی ہم آپ کو بتا دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.